8 اگست 2022 کو شہباز گل کے ARY چینل پر فوج میں بغاوت پر اکسانے کی متنازع بیان کی تمام مکاتب فکر نے مذمت کی اور اسے ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف قرار دیا۔ 9 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس متنازع اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے جب ARY نیوز کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ عماد یوسف سے تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے فوراً بعد عماد یوسف کو ہدایات دیں کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس کے جواب میں عماد یوسف نے انہیں بتایا کہ ارشد شریف پشاور سے دبئی کے لیے روانہ ہوں گے۔ پھر اس حوالے سے متواتر ایک بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کر دیا جائے گا۔ 9 اگست 2022 کو 4:40 پر کراچی سے ارشد شریف کی دبئی کے لیے ایئر ٹکٹ بک کی گئی، جو کہ ARY گروپ کے اسسٹنٹ مینیجر پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریشن مسٹر عمران کے کہنے پر فضل ربی نامی ٹریول ایجنٹ نے 5.5 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد بک کی۔ اس ٹریول پلان کے مطابق 9 ستمبر 2022 کو ارشد شریف کو پاکستان واپس آنا تھا۔ 10 اگست کو ارشد شریف باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور سے ایمریٹس انٹرنیشنل کی پرواز EK 637 کے ذریعے صبح 6:10 پر دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ ارشد شریف کو KP گورنمنٹ نے اس دوران مکمل پروٹوکول فراہم کیا۔ انہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے کے پروٹوکول آفیسر عمر گل آفریدی نے گرین نمبر پلیٹ ڈبل کیبن میں ایئرپورٹ پہنچایا۔ چیف منسٹر سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا کے سٹاف نے ہی تمام کاؤنٹرز پر ارشد شریف کی معاونت کی اور انہیں فلائٹ تک پہنچایا۔ اس حوالے سے اداروں کی جانب سے ارشد شریف کو روکنے کی کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر گورنمنٹ روکنا چاہتی تو FIA کے ذریعے یہ کر سکتی تھی۔ ارشد شریف صاحب تب تک UAE میں رہے جب تک ان کے پاس UAE کا ویلڈ ویزا تھا۔ ارشد شریف UAE سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ UAE روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کو کس نے سر انجام دیا؟ متحدہ عرب امارات میں ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ ایک بیانیہ یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ جب ارشد شریف کو دبئی سے نکلوایا گیا تو صرف کینیا ہی وہ ویزا فری ملک تھا جہاں پہ وہ انٹری لے سکتے تھے، حالانکہ دنیا میں کم از کم 34 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ویزا فری انٹری پاکستانیوں کو موجود ہے۔ یہ جو پہلے میں نے آپ سے عرض چاہیں گے کہ ان کو شامل کیا میں DG صاحب DG ISI سے بھی سوال کروں۔ ایک سر آج کل ایک لیڈر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی لفافی ہیں اور یہ صحافت والے لفافے لیتے ہیں، آپ کی ایجنسی کے پاس سارے رپورٹس ہوں گے، تو اگر میرے بارے میں باقیوں کے بارے میں آپ ہمیں یعنی میری طرف سے بالکل ریکویسٹ بھی ہے، اجازت بھی ہے کہ ہم میں سے کون کون لفافے لینے والے ہیں اور کون کون نہیں ہیں۔ Assalamu alaikum. I'm sorry. Can I just add my quick question? I came a bit late, so if you've already addressed it, my apologies. But sir, we all know that Arshad Sharif was a very responsible journalist, and we also knew him as somebody who was very close to the establishment. At any point, I'm asking both of you gentlemen, did he contact you saying that he was feeling threatened in Pakistan? Because you would assume that if there was a threat, he would have reached out to you.
جیسے میں نے کہا کہ اور ڈی جی آئی نے بھی اس سے پہلے یہ بات کی کہ ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا، اور میرے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. ہی واز ان کانٹیکٹ ود می، اور میرے ساتھ نہ بھی ہو تو میرے ادارے میں موجود لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ رہتا تھا. ہی نیور کیم آن ڈسکس سم تھنگ. اگر کبھی کی ہوتی تو ہم ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، بیکاز میں نے جیسے کہا کہ ادارے کے ساتھ ان کا ایک بہت خاص تعلق تھا، اور جس نوعیت کے پروگرامز انہوں نے پاکستان فوج کے بارے میں کیے، ہمارے شہداء کے بارے میں کیے، وہ ان کا بہت بڑا قرض ہے ہمارے اوپر. سو اس لیے آئی کین سے اٹ فار شیور دیٹ ہی نیور ڈسکسڈ اینی سچ تھنگ ود می اور اینی ون ان مائی انسٹیٹیوشن. اینڈ دین لیٹر آن جب یہ تھریٹ الرٹ جاری ہوا تو اس کا بھی جب بعد میں ISI نے جب اس کے اوپر کام کیا، وی آر ویری کلیئر دیٹ وی ہیڈ نو سچ انفارمیشن کہ ان کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ تھا. سلیم صافی صاحب، آپ نے جو بات کی، بالکل آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جس طرح کہا، وی آر ایون آف دا ویو کہ اگر کوئی جرنلسٹ اس کمیٹی کا حصہ حکومت بنا سکتی ہے تو ان کو بنانا چاہیے. جو میں نے اسی لیے کہا انٹرنیشنل ایکسپرٹس، انٹرنیشنل ادارے، وٹ ایور پاسبل، بیکاز اسی وجہ سے جو آپ نے کہا کہ پہلے کئی ایسے تحقیقات ہوئیں جو اپنی منطقی انجام پہ نہیں پہنچ سکیں، پہنچنا چاہیے. تمام تحقیقات کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے، ان کا رزلٹ نکلنا چاہیے، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہمارے صحافی برادری جو ہے وہ اپنی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ اپنی رپورٹنگ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خدشے کے کر سکتی ہے. سو اٹ مسٹ ہیپن اینڈ لیٹس اسٹارٹ ناؤ، لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ فرام ناؤ. اینڈ اس کے بعد جو بھی ہمارے پینڈنگ کیسز ہیں ان سب کو دیکھنا چاہیے. آئی ایم ایبسولوٹلی فار دس تھنگ. سلیم صافی صاحب، آپ نے پوچھا میرے سے کہ میرے پاس کیا خفیہ معلومات ہیں کہ کون سے صحافی ہیں جن کو لفافہ کہنا بنتا ہے. میں اس نظریے کے خلاف ہوں. پاکستان کے صحافی بہت مشکل، دشوار، خدشات اور خطرات کے باوجود اپنا کام بہت اچھا انجام دیتے. میں وزیرستان میں بھی رہا ہوں، ضرب حزب میں بھی رہا ہوں، رد الفساد میں نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، پہاڑوں میں دیکھا ہے ہمارے صحافی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے جوانوں، افسروں کے ساتھ آپریشن کی فرنٹ لائن تک کے. سو میں اس نظریے کی مذمت کرتا ہوں. ہمارا کوئی صحافی ایسا نہیں ہے جس کو میں بحیثیت DGI لفافہ کہہ سکوں. تھینک یو.